وہاں صرف ایک آدمی، اس کا نام عمران خان۔ ترمیم جو ہوئی ہے اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ اس کے بعد 27ویں ترمیم کا بھی سن رہے ہیں اور قومی حکومت کا بھی سن رہے ہیں جس میں آپ کو پرائم منسٹر دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیے، استحکام اس عمل سے آتا ہے نیک نیتی پر مبنی ہو اور جو ملک کے مفاد میں ہو، جو آئین کی روح سے متصادم نہ ہو۔ اسٹیبلشمنٹ اور تمام اتحادی جماعتیں نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنانے کے حق میں نہیں تھی۔ میاں صاحب کب حکومت میں بھائی اگر میں یہی کہ آپ پوچھ رہے ہیں نا کہ وہ بن سکتے ہیں، بالکل بن سکتے ہیں، خواہش کے اظہار کریں میں بننا چاہتا ہوں، بالکل بن جائیں گے، ورنہ ملک میں کوئی بھی حکومت نہیں بنا سکے گا۔ عمران خان کی دور حکومت میں ہیلتھ کارڈ شروع کیا گیا، پلاسٹک کے کارڈ سے ہیلتھ کا نظام نہیں آتا۔ تو کیا لگتا ہے آپ کو بشرا بی بی کی جو بازیابی ہے، جو رہائی ہے، اگر بشرا بی بی کے لیے آئین میں ترمیم ہوئی ہے تو حافظ ہمارا عوام کا انقلاب دیکھ رہے ہیں کہ اگر اب بھی عوام دیکھیں ایک بریکنگ پوائنٹ آتا ہے ہمیشہ، تو فائدہ تو اس کو عمران خان صاحب کو ہی ہوگا۔ جب ملک کے حالات خراب ہوں گے سب کا نقصان۔ پاکستان پیچھے ڈیفالٹ ہو گیا تھا یا ہونا تھا؟ جب آپ آئی پی پیز کے معاہدے آنر نہیں کریں گے تو آپ ڈیفالٹ میں۔ السلام علیکم پاکستان، میں ہوں آپ کا میزبان زین آسی اور آپ دیکھ رہے ہیں جی این این اسٹوڈیوز پوڈ کاسٹ۔ میرے ساتھ موجود ہیں سابق پرائم منسٹر پاکستان اور عوام پاکستان پارٹی کے چیئرمین جناب شاہد خاقان عباسی صاحب۔ سر بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ عوام جو ہے وہ تمام پارٹیوں کو دیکھ چکی ہے، بڑی بڑی پارٹیوں کو آزما چکی ہے، آپ کی پارٹی آئی ہے، امیدیں بھی ہیں، کیا مینیفیسٹو ہے، کیا عوام کے لیے آپ کی پارٹی کرے گی، بتائیں۔ نہیں، ہم نے کوئی مینیفیسٹو نہیں بنایا، ہم نے ایک ویژن ڈاکیومنٹ بنایا ہے، ایکشن پلان ہے کہ یہ کام، یہ ملک کی مشکلات ہیں اور یہ ہم اس کو حل کریں گے، اور ہم ہر وہ کام نہیں کریں گے جو یہ جماعتیں کر رہی ہیں، تینوں جماعتیں، یہ بنیادی بات ہے۔ آپ نیا کیا یہ ملک کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہی۔ نیا، آپ جب پرائم منسٹر تھے آپ کے سامنے سارے معاملات تھے، کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی معاشی حالت، کیونکہ آپ نے وہ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کے دیکھا ہے، بہتر ہوتی نظر آ رہی ہے، اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے یا یہ ہاتھ سے نکل چکی ہیں؟ اگر آپ محنت کریں گے، آپ معاملات کو سمجھیں گے، ان کی حل تلاش کریں گے، اس راستے پر چلیں گے تو بہتری آئے گی۔ یہ کوئی معجزاتی کام نہیں ہوتا کہ ایک دن میں ٹھیک ہو جائے گا۔ جہاں پہ ہم پہنچیں یہ 77 سال کی ناکامی کی داستان ہے، اس کو ٹھیک کرنے میں وقت چاہیے، لیکن آپ نے اس سمت کا تعین کرنا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، کون سے فیصلے کرنے ہیں، کون سی پالیسیز اپنانی ہیں، کیا ہم کریں گے، یہ چیزیں آپ کی ذمہ داری ہے۔ بدقسمتی سے وہ بھی ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ جو آج تینوں بڑی جماعتیں ان کے اندر، اور تینوں آج اقتدار میں ہیں، تو ان کی سوچ آپ کے سامنے ہے، بالکل، تو ان سے کوئی توقع نہیں ہے کہ وہ ملک کے معاملات حل کر سکتے ہیں۔ سر پاکستان میں ایک ہی وجہ سے پیسہ آیا ہے، ڈالر آیا ہے، وہ جنگوں کی صورت میں۔ جب بھی پاکستان کسی بھی وار میں حصہ لیتا ہے، جیسے افغانستان وار کی بات کریں تو پاکستان امیر ترین ہوا ہے، ادروائز کوئی انڈسٹریاں جو ہیں وہ نہیں لگیں۔ تو کیا لگتا ہے انڈسٹریاں کس طرح لگیں گی یہاں؟ ڈالر جنگوں کے علاوہ کیسے آ سکتا ہے پاکستان کے اندر؟ آپ تو وزیر اعظم بھی رہے ہیں۔ جی، جنگ کی وجہ سے آپ کو جو پیسہ ملتا ہے اس کو آپ نے کبھی ملک کے لیے استعمال نہیں کیا، بدقسمتی سے، اور اس پیسے کی ایک بہت بھاری رقم ہوتی ہے، ایک بہت بھاری قیمت ہوتی ہے جو آپ ادا کرتے ہیں اور اشروں تک ادا کرتے ہیں۔ ہم آج تک جو 79 کے اندر افغانستان کی جنگ ہوئی تھی ہم بھگت رہے ہیں، جو 2002 میں یہاں افغانستان میں معاملہ ہوا جو تقریباً 20 سال جاری رہا، ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ وہ لوگ سب، روسی بھی گھر چلے گئے، امریکن بھی گھر چلے گئے، یورپین بھی گھر چلے گئے، پاکستان بھگت رہا ہے۔ تو جو ہم بڑے خوش رہتے ہیں جب اتنے پیسے مل گئے، وہ پیسے آپ کو ایک کرایہ ملا ہے آپ کو، اور آپ نے کرایہ بھی ٹھیک طرح استعمال نہیں کیا، وہ بھی ضائع کر دیا۔ اچھا، میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ آپ نے بڑا وقت گزارا ہے، ٹھیک ہے، اور اب میاں نواز شریف صاحب صرف پنجاب کی حد تک رہ گئے، کیا لگتا ہے کہ میاں صاحب ریٹائر ہو گئے ہیں؟ ریٹائر نہیں ہوئے، ان کی جماعت، جس جماعت کے وہ سربراہ ہیں، صدر ہیں، روح رواں ہیں، وہ جماعت آج وفاق میں بھی حکومت میں ہے اور صوبے میں بھی حکومت میں ہے، تو آج پورا ملک ان کے ہاتھ میں ہے۔ بات یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کوئی بھی اسکیم لانچ کرتی ہے تو میاں نواز شریف صاحب اس کو جو ہے افتتاح کر رہے ہوتے ہیں، یہاں میاں شہباز شریف صاحب کچھ بھی کرتے ہیں تو میاں نواز شریف صاحب وفاق میں نظر نہیں آتے۔ یہ ان کا فیصلہ ہے، اس میں کوئی ایسی مسئلہ نہیں، شہباز صاحب کرتے ہی کچھ نہیں ہے تو چلتا رہتا ہے معاملہ۔ سر پاکستان کی عوام ایک چیز جانتی ہے کہ یہاں جب بھی نئی پارٹیاں بنتی ہیں، جیسے الیکشن کے اندر جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی بنی، وہ خود ہی اب سیاست سے وہ جو ہیں وہ دور ہو چکے ہیں، کیا عوام پاکستان پارٹی وہی روش اختیار کرے گی یا یہ مستقل بنیادوں پہ رہے گی؟
وہ پارٹیاں بنتی نہیں ہیں، بنائی جاتی ہیں مخصوص مقاصد کے لیے، اور وہ آپ کو الیکشن کے لگ بھگ نظر آتی ہیں. تو ہم نے وہ راستہ نہیں اپنایا. ہم تو اسٹیبلشمنٹ کی جماعتیں چھوڑ کر ادھر آئے ہیں اور ایک نئی سوچ کے ساتھ ایک جماعت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو گراس روٹ سے آئے گی، جو الیکٹیبلز کا ایک کلیکشن نہیں ہوگی. تو اس لیے تھوڑی انشاءاللہ آپ کو ایک فرق نظر آئے گا اس جماعت کی سوچ میں اور جو روایتی جماعتیں ملک کے اندر ہیں. پورے پاکستان کے اندر اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز کھڑے کریں گے؟ جی بالکل، ہم محنت کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ جب الیکشن کا وقت آئے گا تو اس وقت سرپرائز دے سکتے ہیں آپ؟ بہت سی سیٹوں پہ دیکھیں، ہمارا کام ہے اپنا پیغام عوام کے پاس لے کر جانا، ایک بہتر سوچ ان کے سامنے رکھنا، بہتر امیدوار ان کے سامنے رکھنا، اور ملک کے مسائل اور ان کے حل کی بات کرنا. اس کے بعد عوام کا فیصلہ ہوتا ہے جو وہ کہیں گے سر آنکھوں پر. 26ویں ترمیم جو ہوئی ہے اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ اس کے بعد 27ویں ترمیم کا بھی سن رہے ہیں اور قومی حکومت کا بھی سن رہے ہیں جس میں آپ کو پرائم منسٹر دیکھ رہے ہیں. کچھ حلقوں میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، تو کیا لگتا ہے آپ کو اس ترمیم سے کیا عدلیہ میں استحکام آ سکے گا، اور سیاسی استحکام بھی اس سے جڑا ہے، کیا لگتا ہے؟ دیکھیں، استحکام اس عمل سے آتا ہے جو نیک نیتی پر مبنی ہو اور جو ملک کے مفاد میں ہو، جو آئین کی روح سے متصادم نہ ہو. اس ترمیم میں تینوں چیزیں نہیں ہیں. یہ معاملہ بدنیتی پر مبنی ہے، یہ ملک کو نقصان دے گا، اور یہ آئین کی روح کے خلاف ہے. آئین میں جوڈیشری کی انڈیپینڈنس ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہماری جوڈیشری نے جس طرح فیصلے دیے ہیں، جو ان کا رویہ رہا ہے، جو ان کا عمل رہا ہے، اس نے ملک کا نقصان پہنچایا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نظام کو تباہ کر دیں. اگر یہ بات ہوتی تو اس ملک کے سیاستدانوں نے بہت نقصان پہنچایا ہے، اور جب بھی مارشاء اللہ آیا تو ان کا یہی اصول رہا ہے کہ جی انہوں نے نقصان پہنچایا، اسمبلی ختم کر دو. تو کل پھر اسمبلی بھی آپ کو ختم کرنی پڑ جائیں گی. تو بات یہ ہے کہ آپ نے آج صرف ایک شخص کو روکنے کے لیے کہ وہ چیف جسٹس نہ بن سکے، آپ نے آئین میں ترمیم کر دی کہ منصور علی شاہ صاحب جن کو میں نہیں جانتا وہ چیف جسٹس نہ بن پائیں. اور صرف آپ نے یہ نہیں کیا، آپ نے ملک کے جو چیف جسٹس ہے اس کے اختیارات کو اتنا کم کر دیا ہے، اتنا اس کو لمٹ کر دیا ہے کہ اب چیف جسٹس پاکستان جو ہے وہ ایک بڑے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سے زیادہ اختیارات اس کے پاس نہیں ہے. جو شخص عدل کے نظام کو کنٹرول کرے گا وہ اس آئینی بینچ کا سربراہ ہوگا، پریزائڈنگ جج ہوگا، اور ممبران ہوں گے جس کو حکومت سلیکٹ کرے گی. یعنی حکومت نے مکمل طور پہ جوڈیشری پر قبضہ حاصل کر لیا ہے اس ترمیم کے تحت. تو یعنی جو 3 ستون تھے ملک کے نظام کے، ایک ستون اب نہیں ہے. جب ستون نہیں رہتا تو پھر نظام ڈگمگا جاتا ہے. یہ آج ہماری حقیقت ہے. لیکن سر اگر بات کریں عدلیہ کے حوالے سے تو پاکستان کے جتنے بھی چیف جسٹس، میں ثاقب نثار صاحب کی بات کروں تو کیا پاکستان کو ایک اور ثاقب نثار ملتا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی نظر میں، تو وہ کیا پاکستان کے حق میں ہوتا چیزیں؟ کیونکہ اس ترمیم کے تحت حکومت کو فائدہ نہیں ہے، تمام جماعتوں کے ارکان کمیٹی میں شامل ہیں، تمام نے مل کر پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ جو کمیٹی بنی ہے انہوں نے چیف جسٹس بنانا ہے. تو اس میں پارلیمنٹ جو ہے وہ سپیریئر بنی ہے جیسے آئین کے مطابق، باقی تمام انسٹیٹیوشن جو ہے وہ سپیریئر نہیں ہے، پارلیمنٹ سپیریئر ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ پارلیمنٹ کی جیت ہوئی ہے؟ پارلیمنٹ اپنے حد تک سپریم ہوتی ہے. پارلیمنٹ دوسرے کے کام میں مداخلت نہیں کر سکتی. تو آج جو عدل کا نظام ہے، عدل کی بنیاد ہوتی ہے کہ آپ آزاد ہوں، عدلیہ آزاد ہو. آپ نے اس کو ایگزیکٹو کے تابع کر دیا ہے. جو پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو کی پرفارمنس ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. جو لوگ سلیکٹ کرنے والے ہیں انہوں نے آج 70% جو سینٹ ہے جس کو عوام الیکٹ نہیں کرتے، جس کو یہی لوگ جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں یہ الیکٹ کرتے ہیں، اس ملک کی لیڈرشپ الیکٹ کرتی ہے، 70% پیسے دے کر آئے ہیں. تو کل آپ کے 70% جج بھی پیسے دے کر آئیں گے. پھر آج جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے اس کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے. ان کو اس قسم کی ترمیم کرنے کا اختیار نہیں تھا. یہ بنیادی تبدیلی ہے عدل کے نظام میں، آئین کے اندر. وہ جانتے ہیں کہ وہ الیکٹ نہیں ہوئے. تو یہ بہت بڑی خرابی ہے. آپ دیکھیں گے اس سے ملک کا عدل کا نظام ختم ہو جائے گا. جب آپ ایک عدل کے نظام میں جج جو ہیں وہ فیصلہ کرنے سے گھبرائیں گے. ان کی ACR بھی اسی کمیٹی نے لکھنی ہے.
بالکل. تو یہ بنیادی اصول ہوتا ہے یہ واقعی کہ جو میرے بارے میں اسی حکومت کے بارے میں انہوں نے فیصلے کرنے ہیں، وہ کیسے فیصلہ کریں گے؟ یہ تو آپ نے بالکل ایک مذاق بنا دیا. اور یہ دیکھ لیں کہ جو ICJ ہے، نیشنل کورٹ آف جسٹس، اس نے کیا لکھا ہے آپ کے نظام کے بارے میں، اور ایک دن میں لکھا ہے. اور پھر اجرت کیا تھی؟ آپ نے رات کے اندھیرے میں ترمیم پاس کی ہے. کیا صبح کی روشنی میں ترمیم پاس نہیں ہو سکتی تھی؟ اور بڑی جلدی میں تھی. 12 گھنٹے. اب ریکارڈ ہے دنیا کا، یہ وہ کون سے گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ ہوتا ہے، اس میں آ گیا ہے کہ ایک ملک نے 12 گھنٹے میں ایک بنیادی تبدیلی اپنے آئین میں کر دی. اچھا، پاکستان تحریک انصاف نے مسودہ جو ان کے مطابق تیار ہوا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مل کے کہ یہ چیزیں بھی نکال دے، سارا کچھ ہوا تھا، بس صرف ووٹ نہیں ڈالا. تو کیا لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف کہیں نہ کہیں اس ترمیم کے حق میں تھی؟ کیونکہ فیصلہ یہ ترمیم آنے کے بعد سب سے پہلا جو فائدہ لیا وہ پاکستان تحریک انصاف نے لیا ہے، جو سپریم کورٹ میں کہا کہ جی یہ آپ فیصلہ نہیں کر سکتے، یہ آپ سماعت نہیں کر سکتے، یہ ترمیم ہو چکی ہے. تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ بشرا بی بی کی جو بازیابی ہے، جو رہائی ہے، اس کے ساتھ چیزیں جڑی ہوئی تھی؟ کچھ ایسی چیزیں لگ رہی ہیں. پتہ نہیں جی، اگر بشرا بی بی کے لیے آئین میں ترمیم ہوئی ہے تو پھر اللہ ہی ہمارا اللہ ہی حافظ ہمارا. دیکھیے بات یہ ہے، جو چیز غلط ہے، جو قانون غلط ہے، وہ غلط ہے، اس کا فائدہ جس کو بھی ہو. PTI نے کو پارلیمنٹ میں اپوزیشن کا رول ادا کرنا چاہیے، وہ نہیں کر رہے. PTI کے پاس آج ملک میں حکومت بھی ایک حکومت بھی ہے کہ وہ وہاں پہ کچھ کر رہے ہیں؟ نہیں، وہاں بھی کوئی تو PTI کی سوچ بھی آپ کے سامنے ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں، آج جو تینوں جماعتیں ہیں ان کی سوچ، ان کا عمل آپ کے سامنے ہے. نہ ان کی سوچ، نہ ان کا نہ ان کا عمل ملک کے مفاد میں ہے. یہ آج حقیقت ہے اس ملک کی سیاست کی. تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف جو تذبذب کا شکار ہے، ان کی جو لیڈرشپ ہے آپس میں ان میں بھی اختلافات ہیں، تو یہ مزید اگر بشرا بی بی باہر آتی ہیں تو کیا وہ لیڈ کریں گی؟ وہاں کوئی لیڈرشپ نہیں ہے، وہاں صرف ایک آدمی ہے، اس کا نام عمران خان ہے. شخصیت پرستی شخصیت ہے، اور نیچے عوام ہے جو کسی وجہ سے اپنی پاپولر سوچ کے مطابق اس کے ساتھ ہیں. چاہے وہ دوسروں کی نفرت میں ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہونے کی وجہ سے ہیں، جو بھی ہے اس کا وہ نیریٹو بکا ہے، اور آج وہ ایک پاپولر لیڈر ہے. لیکن نہ پرفارمنس حکومت میں رہی ہے، نہ ہی جو آج وہ باتیں کر رہے ہیں کہ سیاست ایسی ہونی چاہیے، اصول ایسے ہونے چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کا رول کیا ہونا چاہیے. تو ہم بھول جاتے ہیں کہ عمران خان صاحب تو اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر ہی اقتدار میں آئے تھے. تو اس لیے ہمیں ذرا سب کو اپنے گریبان میں جھانک کر آج بات ملک کی کرنی چاہیے. چھوڑ دیں ان باتوں کو. آج تمام آپ حکومت میں ہیں یا اپوزیشن میں ہیں، آج بات ملک کی کریں، ملک کے مسائل کا حل تلاش کریں، کرسیاں مت تلاش کریں. بڑی بات آپ نے کی ہے. اچھا، آپ کہہ رہے تھے کہ اب عدلیہ آزاد نہیں رہے گی اس ترمیم کے بعد، تو کیا اس سے پہلے عدلیہ آزاد تھی؟ کیا تب حکومت کا اثر رسوخ نہیں تھا؟ جسٹس ثاقب نثار صاحب کو دیکھ لیں، یا اس کے بعد ابھی جسٹس منصور علی شاہ صاحب پہ بھی کافی زیادہ خدشات تھے تمام اتحادی جماعتوں کے. تب کیا آزاد تھی اس ترمیم سے؟ خدشات کی بات یہ نہیں ہے. پہلے تو کاغذوں میں تو آزاد تھی نا، اب تو کاغذوں میں بھی آزاد نہیں ہے. اب تو آپ نے نظام بنا دیا ہے کہ وہ آزاد نہیں رہے. تو پہلے وہ جیل میں نہیں تھے، لیکن جیل میں آپ نے ڈالا ہوا تھا. تو جو یہ جسٹسز کی بات کرتے ہیں نا، یہ دیکھ لیں ان کو لگایا کس نے تھا. خرابی اس نظام کی ہے، جج لگانے کے اندر خرابی ہے. جب تک آپ اس کو درست نہیں کریں گے، اور اب تو بالکل ہی چھٹی ہو گئی ہے. اب تو ہمیشہ کمپرومائزڈ آدمی، میں کرپٹ نہیں کہوں گا لیکن اصول بیچنے والا آدمی، ویک آدمی اس پر جج لگے گا. جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو آپ ویک کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں جج کی بات کر رہا ہوں، جو نئے جج لگیں گے. نہیں لگے، میں ابھی سلیکشن آف ججز کی بات کر رہا ہوں. یہ شاہ آفریدی صاحب اصول والے آدمی ہیں، جو کم از کم میں نے ان کو دیکھا ہے. اصول کی بات کرتے ہیں، قانون کی بات کرتے ہیں. کل کو بھی اصول والے ایک اچھے چیف جسٹس. نہیں، یہ آفریدی صاحب کو دیکھ لینا کیسے لگے تھے، کس پروسیس سے لگے تھے، ان کا شہرت کیا تھی. اب جو جج لگیں گے ان کی شہرت بھی آپ دیکھ لیں گے. وہ کمزور لوگ لگائیں گے نا. ہمیں تو آدمی نہیں چاہیے جو اصول کی بات اور قانون کی بات کر سکے. لیکن یہی آفریدی صاحب کا آج کچھ ہے نہیں. وہ ایک ہائی لیول کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج بن گئے.
بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے کہ میں نے بے نظیر کا خواب پورا کیا. بے نظیر صاحبہ یہ چاہتی تھی, محترمہ بے نظیر شہید صاحبہ, کہ یہ آئینی بینچ بنے اور آئینی عدالت کا قیام ہو اور یہ ترمیم. تو کیا آپ کو لگتا ہے آپ نے بھی محترمہ کو بڑا قریب سے دیکھا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ محترمہ کی کوئی ایسی خواہش تھی. بالکل میں نے کبھی ایسی بات سنی نہیں ہے. کوئی آدمی جو قانون کو جانتا ہے, آئین کو جانتا ہے, وہ اس بات سے ایگری نہیں کر سکتا. جو جمہوری سوچ رکھتا ہے وہ اس بات سے ایگری نہیں کر سکتا جس طرح یہ ترمیم ہوئی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے کردار کو آپ پورے اس پروسیس کے اندر کس طرح دیکھتے ہیں؟ آج ملک میں صرف ایک شخص کی سوچ جمہوری رہی ہے اس عمل کے اندر, اس کا نام مولانا فضل الرحمان ہے. باقی تو رات کے اندھیرے میں بیٹھے ہوئے تھے, 3 ہفتے سے بیٹھے ہوئے تھے کہ آئینی ترمیم کر کے گھر جائیں گے, اور پھر انہوں نے اس بات کو پروو بھی کیا کہ بیٹھے رہے جب تک مولانا صاحب نے اجازت دی. تو مولانا صاحب کا بڑا احسان ہے میں سمجھتا ہوں ملک پر کہ انہوں نے ایک بڑی خرابی سے آپ کو بچایا. خرابی ہوئی ہے لیکن جو وہ خرابی پہلے ہونے جا رہی تھی وہ بہت بڑی تھی. تو پہلے ہم نے آپ کو 10 تھپڑ مارنے تھے, اب آپ کو 2 تھپڑ مارے ہیں. تو پھر 27ویں کر کے باقی 5 6 8 بھی پورے کر لیں گے. آپ کو لگتا ہے 27ویں بھی جی ہو جائے بالکل ہوگی, بالکل ہوگی. ہم نے اسی سیکھا, طرح ہم بھی نے باتیں سیکھا جا کچھ نہیں ہے نا. 27ویں بھی ہوگی, 28ویں بھی ہوگی. اور جو قومی حکومت کا کہہ رہے ہیں کہ جس میں وزیر اعظم آپ ہوں گے, یہ چیزیں بھی حلقوں کے اندر چل رہی ہیں. جی جی, کس طرح میں وزیر اعظم ہوں گا؟ مطلب کہ قومی جیسے میں کبھی کسی غیر جمہوری غیر آئینی عمل کا حصہ نہیں رہا پوری زندگی. آگے بھی نہیں رہیں میں گے. آگے بھی نہیں رہوں. جیسے محسن نقوی صاحب ہے نا, ویسے محسن نقوی صاحب تو ایک جمہوری عمل سے آئے ہیں نا. تو اسی عمل سے اگر میں آپ اس جمہوری عمل سے اتفاق نہیں کرتا. آپ اس جمہوری میں عمل نے پوری زندگی دی ہے تو کم از کم میرا کچھ استحقاق ہے اس معاملے میں. تو میں کسی غیر جمہوری غیر آئینی عمل کا حصہ نہیں بن سکتا. پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ پرائیویٹائزیشن کر رہی ہے, اور لندن انگلینڈ کے اندر یہ تجربہ کر کے انہوں نے دیکھ لیا ہے, وہاں اس سے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی. آپ بتائیں کہ کیا پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ پاکستان کے حق میں ہے؟ میرے بھائی, جہاں پہ آج انگلینڈ ہے نا, اس کی وجہ ہی پرائیویٹائزیشن ہے. مطلب ان کی معیشت تباہ ہو چکی تھی. لیکن کیپٹلسٹ کلاس بھی تو سب سے زیادہ ادھر سر سے. کیپٹلسٹ کلاس ہر جگہ ہے, پہلے بھی تھی, اس وقت بھی, آج بھی ہے. پوری دنیا میں کیپٹلسٹ کلاس ہے. پاکستان میں کل بھی تھی, آج بھی ہے. ہم نے تو نیشنلائز کیا تھا, ہم تو ڈی نیشنلائز کر رہے ہیں. بالکل ڈی تو نیشنل. پاکستان نے ہر چیز کو پرائیویٹائز کیا. پاکستان کی بہت لمبی کہانی ہے پرائیویٹائزیشن کی. پاکستان میں 69 کارپوریشنز تھی حکومت کی, 450 سے زیادہ انڈسٹریل یونٹ تھا, وہ سب پرائیویٹائز ہو گیا. صرف اب PIA رہ گئی ہے, اور آپ کے چند یہ پاور کمپنیز ہیں, اسٹیل مل بند ہو چکی ہے. حکومت کاروبار نہیں کر سکتی. تو اگر یہ بینک آپ کے پرائیویٹائز نہ ہوئے تھے, یہ سب آج آپ پہ بوجھ ہوتے, نقصان میں جا رہے ہوتے, اور آپ ان کو پیسے حکومت دے رہی ہوتی اور وہ زندہ رہ رہے ہوتے. تو یہ پرائیویٹائزیشن جو ہے, اس کے علاوہ کوئی راستہ ہے نہیں آپ کے پاس. لیکن اس کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ امیر ہی امیر تر ہوتا ہے, غریب غریب سے. نہیں, اس کا یہ نقصان نہیں ہے, اس سے فائدہ ہے ملک کا. کیونکہ جب حکومت پیسے دیتی ہے تو وہ غریب سے لے کر خرچ کر رہی ہوتی ہے. بجلی سستی اگر ہوگی. PIA نہیں چل رہا, اگر PIA نہیں چل رہا تو وہ اس کا بوجھ غریب آدمی برداشت کر رہا ہے. اگر ایک آدمی پرائیویٹائز کر کے وہ کمپنی چلاتا ہے, کامیابی سے چلاتا ہے, خود بھی پیسے بنائے گا, حکومت کو بھی ٹیکس ادا کرے گا, عوام کا بوجھ ختم ہو جائے گا. یہ طریقہ ہوتا ہے. آپ بھی ابھی آپ نے PIA کی بات کی, آپ ماشاءاللہ ایئر بلو کے کو چلا رہے ہیں. پاکستان جو PIA ہے یہ کیوں نقصان میں گئی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ حکومت کی ملکیت ہے. حکومت کی میں آپ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے, کاروبار میں فیصلے کرنے پڑتے ہیں. یہ بڑی بنیادی سی بات ہے. دنیا میں سب ممالک نے, سب سے مشکل کام دنیا میں ایئر لائنز ہے. کاروبار میں سب دنیا کے ممالک نے ختم کر دیے ہیں, اب نکل گئے اس کام سے. ہم نے نہیں چھوڑا, اور کوئی $3 ارب کا نقصان ہم لے کے اپنے سر لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کی ایئر لائن ٹھیک جا رہی ہے, منافع میں جا رہی میری ایئر لائن نہیں ہے, ایک پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے, حکومت سے ایک پیسہ نہیں لیتی. میں نے وہ 10 سال چلائی ہے. میں اس کا منارٹی شیئر ہولڈر ہوں. آپ بھی شیئر ہولڈر بن سکتے ہیں, باقی بازار سے شیئر خرید لیں. تو نہ ہم نے کبھی حکومت سے پیسہ لیا ہے. اربوں رے کا ٹیکس وہ کمپنی ادا کرتی ہے, پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے, میری ذاتی نہیں ہے, اور ملک کو ایک سروس دیتی ہے, لوگوں کو ملازمت کے موقع دیتی ہے. اس سے بہتر کیا انسان کر سکتا ہے؟
اور بھی ایئر لائنیں ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں، سب حکومت پہ بوجھ نہیں ہے، عوام پہ بوجھ نہیں ہے، ٹیکس ادا کرتے ہیں، نوکری دیتے ہیں، ہر کام کرتے ہیں۔ انڈسٹریاں تو تب کامیاب ہوں گی جب یہاں پاکستان کے اندر بجلی سستی ہوگی۔ آئی پی پیز کے ساتھ انہوں نے معاہدے کینسل کر کے دوبارہ کرنے ہیں، تو کیا لگتا ہے آنے والے وقتوں میں یہ معاملہ حل ہوتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، بجلی کی قیمت کا آئی پی پی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک بڑی خام خیالی ہے، اور سارے پروگرام ہی اسی چیز پہ جی، تو ہوتے ہیں۔ پروگرام پھر جہالت کی بنیاد پہ ہوتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا کریں، اس پہ ہمیں شعور دیں۔ سر شعور میں آپ کو کیا دوں، آج میں شعور آپ کو دے دیتا ہوں۔ ایک چیز ہوتی ہے آئی پی پی، جی، ایک چیز ہوتی ہے کیپیسٹی چارج۔ جو آپ بات کر رہے ہیں نا 18 روپے فی یونٹ کا کیپیسٹی چارجز ہیں، اس میں سے 72% جو ہے وہ حکومت پاکستان کا اپنا ہے، وہ آئی پی پی نہیں ہے۔ 28% آئی پی پیز کو جاتا ہے، جو معاہدے حکومت پاکستان نے کیے ہوئے ہیں۔ 72% حکومت کے پاس جی، حکومت کے پاس، اور انہوں نے سارا ان کے سر پہ رکھ جی دیا۔ جی، وہی بتی ٹرک کی بتی کے پیچھے ملک لگایا ہوا ہے۔ اور میں حقیقت بتا دیتا ہوں، 18 روپے کا پر یونٹ چارج بنتا ہے اس وقت۔ بالکل، بجلی لگتی بھی ڈالروں میں ہے، چلتی بھی ڈالروں میں ہے۔ اگر آج ڈالر 100 روپے پہ ہوتا، یہ بجلی کے سارے پلانٹ لگے ہیں 40 سے 100 روپے کے ڈالر پر، تو ڈالر اگر 100 روپے کا ہوتا تو یہ 18 روپے جو ہیں 6 روپے پہ آ جاتے۔ اچھا جی، تو پرابلم ہے آپ کی معیشت کی ناکامی کا۔ پھر آج آپ پاکستان جب یہ آئی پی پیز وغیرہ لگے ہیں تو 90 ارب یونٹ سال کے استعمال کرتا تھا، یہ چلے گئے 3 سال میں 135 ارب پہ، آج ان کو 200 ارب پہ ہونا چاہیے تھا۔ آپ نے معیشت تباہ کر دی۔ اگر 200 ارب پہ ہوتے تو 6 روپے جو بچ گئے وہ آج 3 روپے پہ ہوتے، تو 3 روپے کا کیپیسٹی چارج ہوتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ بجلی چلتی لگتی ڈالروں میں ہے، لوگوں کی آمدن روپے میں ہے، تو جب آپ معیشت تباہ کر دیں گے، ڈالر مہنگا ہو جائے گا تو بجلی بھی مہنگی ہو جائے گی آٹومیٹیکلی۔ آٹومیٹک۔ تو یہ معاہدے اگر ڈالرز کی بجائے پیسوں میں ہوتے، روپے میں ہوتے تو زیادہ بہتر نہیں تھا؟ یہ پاسبل ہے؟ ویسے یہ پاسبل نہیں ہے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ بڑی بات آپ نے کی ہے۔ اگر آپ دبئی میں لگائیں گے تو پاسبل ہے، اچھا، جہاں پہ پچھلے 50 سال سے ریٹ چینج نہیں ہوا۔ یہ ممکن نہیں ہے نا کہ میں 100 روپے کے ڈالر پہ اپنا $1 ملین خرچ کر دوں، بالکل، ٹھیک ہے، تو کل اس ڈالر کی قیمت جو ہے وہ 1/3 ہو جائے ہاں، تو میرا تو ختم ہو گیا نا وہیں پہ سارا کاروبار۔ تو یہ بات تھوڑی سمجھنے کی، اتنی مشکل نہیں ہے لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ بالکل۔ تو کیا لگتا ہے ہر دوسرا گھر جو ہے وہ سولر کی طرف جا رہا ہے؟ جی، اچھی بات ہے، تو لیکن بوجھ تو پھر بڑھے گا، حکومت کے پاس بجلی کو خریدے گا کوئی نہیں۔ بات نہیں، حکومت کا کام ہے معیشت کو ٹھیک کرے نا۔ آج بھی آپ کی فی کس جو بجلی کی کھپت ہے وہ سال کے 450 یونٹ ہے، انڈیا میں 1400 یونٹ ہے۔ آج آپ دنیا کے کم ترین کھپت والے ممالک میں ہیں، کیونکہ آپ کی معیشت نہیں رہی۔ معیشت گرو کرے گی تو آپ کو اس سے زیادہ بجلی لگانی ہے۔ اچھا، عمران خان صاحب کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ ان کی رہائی کے حوالے سے وہ اپنی مرضی سے بیٹھے ہوئے ہیں یا بٹھایا ہوا ہے؟ مجھے آج تک کوئی بندہ نہیں ملا جو اپنی مرضی سے بیٹھا ہو۔ حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ وہ جب فیصلہ کریں گے انہوں نے باہر آنا ہے، وہ آسانی سے باہر آ سکتا ہے، بس لینڈنگ بنی گالا نہیں ہوگی، وہ کسی باہر کے ملک میں ہوگی۔ میرا نہیں خیال یہ ممکن ہے، کوئی سیاسی آدمی ایسا فیصلہ نہیں کرتا۔ ان کی سیاست اس بات پہ قائم ہے کہ وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہیں، نہیں رہیں گے تو سیاست ختم ہو جائے گی۔ تو پاکستان ان طریقے کو عمران خان صاحب کا ایک اور مسئلہ بھی، ان کو ملک سے باہر بھیجنا بھی مشکل کام ہے۔ کیوں؟ یہ کوئی ملک قبول نہیں کرے گا۔ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ صحیح۔ تو اگلا الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں، حکومت اپنی مدت پوری کر رہی ہے۔ سر یہ وہ انجم نجومی سے پوچھیں جی، میرا نجوم کا علم میرے پاس نہیں ہے۔ سیاستدان دور اندیش ہوتے ہیں، تو میں آپ کی دور نہیں، یہاں پہ اندیشی سیاست ختم ہو گئی ہے، ملک میں کوئی سیاست آپ تو کر رہے ہیں نا اپنی جماعت کے ہم ساتھ، جماعت کی حد تک کر رہے ہیں نا، پیشن گوئی والے کام چھوڑ دیے ہم نے۔ چیزیں ہوتی ہیں، پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ سر یہ آپ کچھ پتہ نہیں ہے، تو اگلا الیکشن فیئر دیکھ رہے ہیں آپ؟ کوئی الیکشن فیئر ہوا ہے کہ میں اگلے کا پوچھا، میں نے پچھلوں کی سر بات میں نہیں۔ پچھلے کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں کہ اگلے بھی نہیں ہوں گے۔ تو آپ کی پارٹی جو اتنی محنت کر رہی ہے، ہمارے عوام کے سامنے اپنا پیغام رکھنا ہے، ہم نے جمہوری عمل کی بات تو آپ تو کرنی ہے۔ پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ نہیں، فیئر نہیں ہوں گے کسی کا الیکشن، ہمیشہ کبھی کسی کو ہرانے کے لیے ہوتے ہیں، کبھی کسی کو جتانے کے لیے ہوتے ہیں،
کبھی کسی کو مضبوط کرنے کے لیے ہوتے ہیں، کبھی کسی کو کمزور کرنے کے لیے ہوتے ہیں. تو یہ تماشا ہے، یہ سرکس ہے. تو ہم بھی اور یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ نہیں ہوگے، لیکن ہم نے کچھ سیکھا نہیں ہے کبھی. تو ہمارا ملک چلا گیا تھا، ایک آدھا ملک چلا گیا تھا، آدھے سے زیادہ 60% ہماری آبادی علیحدہ ہو گئی تھی اس بنیاد پر کہ ہم نے الیکشن کے رزلٹ کا احترام نہیں کیا تھا. بالکل. ہم نے اس سے بھی کچھ نہیں سیکھا، ہر الیکشن کو آگے پیچھے کرتے تو رہتے. اگر اب بھی نہیں سیکھا تو یہ پھر سر اب سیکھنا پڑے گا. میرے خیال ہے اب وہ جو اسپیس تھی ختم ہو گئی ہے. عوام کا انقلاب دیکھ رہے ہیں کہ اگر اب بھی اب آپ دیکھیں ایک بریکنگ پوائنٹ آتا ہے ہمیشہ، اور وہ معیشت سے جڑا ہوگا. مہنگائی زیادہ بڑھ گئی، بے روزگاری بڑھ گئی، جو بڑھتی جا رہی ہے. تو فائدہ تو اس کو عمران خان صاحب کو ہی ہوگا. نہیں، فائدے نقصان سب کا ہوگا. یہاں فائدے کی بات ہے ہی نہیں. جب ملک کے حالات خراب ہوں گے سب کا نقصان ہے. پاکستان پیچھے ڈیفالٹ ہو گیا تھا یا ہونا تھا؟ پاکستان ٹیکنیکلی اب ڈیفالٹ میں ہے. اب بھی ہے. جب آپ آئی پی پیز کے معاہدے آنر نہیں کریں گے تو اب ڈیفالٹ میں ہے. تو یہ یہ صرف ایک چھوٹی سی مثال ہے، اور بھی بہت چیزیں. اس سے فرق نہیں پڑتا. فرق یہ ہے کہ آپ کی کیا پالیسیز ہے، معیشت کو گرو کیسے کریں گے، کہاں لے کر جائیں گے. آپ جب پرائم منسٹر تھے آپ نے ایسا کچھ پالیسیز متعارف کروائی؟ میں 10 مہینے کے لیے تھا، میں جو کام کر سکا میں نے کیا. کیا کیا کام کیا سر؟ جی کیا کیا کام میں نے جو میری جماعت نے منصوبے شروع کیے تھے ان سب کو مکمل کیا. ان کو جاری پالیسیز کو جاری رکھا. ملک کے ہم نے ٹیکس پہ ریفارم کیے، ہم نے آئینی ترمیم کی. آئی ایم ایف کے ساتھ ختم ہو چکا تھا. نہیں، آئی ایم ایف کا پروگرام کو ہم نے مکمل کر دیا تھا اس وقت تک. مکمل کر دیا تھا، یعنی کہ قرضے کی ضرورت نہیں تھی جیسے ابھی اس وقت میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں، یعنی کہ وہ ٹھیک کہتے ہیں. اس وقت نہیں تھی، لیکن چونکہ ملک گرو کر رہا تھا تو قرضہ آپ کو اس لیے چاہیے کہ جب آپ گرو کرتے ہیں اور آپ کی ایکسپورٹ لیڈ گروتھ نہیں ہے تو اس میں پھر آپ کو ڈالر کی ضرورت پڑتی ہے، وہ قرضہ آپ کو لینا پڑتا ہے. آپ کی جماعت جس جماعت کے وزیر اعظم تھے ملک گرو کر رہا تھا آپ کے مطابق؟ جی بالکل گرو، میرے مطابق نہیں، نمبر کے مطابق. تو پھر آپ علیحدہ کیوں ہوئے؟ 6 یہ میں 18 کی بات کر رہا ہوں نا. میں 17-18 کی میں بھی بات جی میں علیحدہ ہوا ہوں 2022 میں، 23 میں بلکہ. کیا پارٹی کی پالیسی چینج ہو گئی تھی؟ میری پارٹی کی جو پالیسی تھی، ہم تھے ووٹ کو عزت دو کے ساتھ پہلے دن سے. میاں نواز میرا شریف صاحب اصول ووٹ کو عزت دو کا ہے، ٹھیک ہے، اقتدار کو عزت دینے کا نہیں ہے. جب مسلم لیگ نے ہر قیمت پر اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کی، پاور پالیٹکس، جو کچھ عوام نے کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو میاں نواز شریف صاحب کیا اب دوبارہ وزیر اعظم بن سکیں گے؟ آج بھی بن سکتے ہیں. آج ان کیوں کی نہیں حکومت ہے، اپنے بھائی کو کہیں چھوڑو، چھوڑ دیں گے؟ ان کے کو ووٹ مل جائیں کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ پہلے انہوں نے کہا آپ اسٹیبلشمنٹ جو سننے میں آ رہی تھی اسٹیبلشمنٹ اور تمام اتحادی جماعتیں نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنانے کے حق میں نہیں تھی، اس لیے آفر شہباز شریف صاحب کو نہ حکومت میں شامل ہوتے. میاں صاحب کب حکومت میں شامل؟ اگر میں یہی کہ آپ پوچھ رہے ہیں نا کہ وہ بن سکتے ہیں، بالکل بن سکتے ہیں. آج خواہش کے اظہار کریں میں بننا چاہتا ہوں، بالکل بن جائیں گے. ورنہ ملک میں کوئی بھی حکومت نہیں بنا سکے گا. آپ وزیر اعظم دوبارہ کب بنیں گے؟ مجھے نہ پہلے شوق تھا نہ آج شوق ہے. میری سیاست میں ہمیشہ ایک ہی اصول رہا ہے کہ اگر میں کوئی کام کر سکتا ہوں، مجھ میں وہ قابلیت یا تجربہ ہے جس سے میں ملک کو کچھ دے سکتا ہوں تو میں تیار ہوں. میں نے کبھی وزارت نہ مانگی ہے نہ مجھے شوق ہے، نہ وزارت عظمیٰ کا شوق ہے. لیکن اگر ملک کی بات ہے کہ میں کچھ دے سکتا ہوں، میرا 35 سال کا تجربہ ہے، اس سے ملک کو میں کچھ دے سکوں تو میں حاضر ہوں. عمران خان کی دور حکومت میں ہیلتھ کارڈ شروع کیا گیا، اور بھی کئی کام شروع کیے گئے، وہ کیا آپ کو لگتا ہے اب بند ہو چکے ہیں؟ وہ دوبارہ شروع کرنے چاہیے. پلاسٹک کے کارڈ سے ہیلتھ کا نظام نہیں آتا. بڑی بات کہہ دی آپ نے، پلاسٹک کے تو بڑے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے، لوگوں نے ہیلتھ کارڈ پہ آپریشنس کروائے ہیں، اسٹنٹ وغیرہ ڈلوائے ہیں، تو آپ کہتے ہیں فائدہ نہیں ہوتا. چند کا فائدہ ہو گیا نا. تو کیا پھر ہیلتھ کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ ہیلتھ پالیسی پہلی بات ہے کہ آپ کو پرائمری ہیلتھ کیئر دینی ہے جو سب کے پاس جائے. تو فنڈامنٹل عمران خان صاحب کی حکومت میں بھی سارے بی ایچ یو خالی پڑے تھے، آج بھی خالی پڑے ہیں. ہسپتالوں میں ڈاکٹر نہیں ہیں، نرسیں نہیں ہیں، اسپتالوں میں گندگی ہے، فیسلٹیز نہیں ہیں. تو پلاسٹک کے کارڈ بانٹنے سے یہ نہیں ہوگا. تو آپ نے حکومت کے پیسے سارے وہاں ضائع کر دیے. چند افراد کو بالکل فائدہ ہوا لیکن ملک کی اکثریت کو فائدہ نہیں ہوا. ملک کی اکثریت آج بھی غربت کی سطح سے نیچے ہے. تو اگر آپ نے کوئی ٹارگیٹڈ سبسڈیز کریں تو بالکل آپ کو کرنی چاہیے ایک حد تک، لیکن اس کے بعد آپ نظام کو درست کریں.
ہیلتھ کے نظام کو درست کریں. یہ سب کچھ آپ کریں گے تھرو بیوروکریسی, تو بیوروکریسی کرنے دیتی ہے, کیونکہ آپ نے تو دیکھی ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب آپ نے ہسپتال کی حالت ٹھیک کرنی ہے تو آپ نے اپنے بیوروکریٹس کو کہنا ہے. تو یہ چیزیں بھی ہیں. یہ آپ بول رہے ہیں کہ آپ کا مائک بول رہا ہے؟ بتائیں نا. میں بول جی, رہا ہوں. تو بیوروکریسی بھی ٹول, جس طرح مائک ہے نا ایک ٹول ہوتا ہے. اگر آپ میں طاقت ہوگی, آپ میں صلاحیت ہوگی, آپ کو بات کی سمجھ ہوگی تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اگر آپ کو خود کام نہیں آتا اور آپ کرپشن کر رہے ہوں, آپ کے اندر قابلیت نہ ہو, آپ سفارشیں کرائیں سارا دن, نظام کو نہ چلائیں, اصول پہ نہ چلیں, تو پھر بیوروکریسی کیا کر لے گی؟ وہ بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جائے گی. آپ 1 روپے کی چوری کریں گے, وہ 10 کی کریں گے. ایسے ہی مریم نواز صاحبہ نے اپنی چھت اپنا گھر پروگرام اسکیم شروع کی ہے. 5 مرلے پہ 15 لاکھ روپے کا قرضہ دیا بغیر سود کے. اور اس اقدام کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, یہ مجھے پالیسی کا نہیں پتہ, لیکن پیسے بانٹنا پالیسی نہیں ہوتی. آپ کتنے 15 لاکھ روپے بانٹیں گے؟ جن کو ملے گا, جیسے پلاسٹک کارڈ ہے, چند لوگوں کو فائدہ تو ہوگا لیکن اکثریت کو نقصان ہو جائے گا. کیونکہ وہ 15 لاکھ روپے عوام کے پیسے ہیں نا, ان کے ٹیکس سے آئے ہیں. اگر آپ اس کا استعمال صحیح نہیں کریں گے, آپ اس 15 لاکھ سے آپ پرائمری ہیلتھ کیئر ٹھیک کر سکتے تھے. ان 15 لاکھ سے آپ وہ 2 کروڑ 65 لاکھ بچے جو اسکول سے باہر ہیں ان کو اسکول میں لا سکتے تھے. تو یہ پرائرٹیز آپ کی کیا ہیں, یہ اس سے نظر آتا ہے. حکومت یہی ہوتی ہے کہ آپ کی پرائرٹیز کیا ہیں, آپ ملک کے مسائل کو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں. اگر سمجھتے ہیں تو کیا عمل کر رہے ہیں, یہ حکومت ہوتی ہے. مریم نواز صاحبہ اور عثمان بزدار صاحب کا اگر آپ موازنہ کریں, کیا لگتا ہے وسیم اکرم پلس اکارڈنگ ٹو عمران خان وہ بہتر حکومت کریں یا مریم نواز کریں؟ دیکھیے, میں نے 85 کے بعد سے ہر پنجاب حکومت دیکھی ہے. بدترین اور کرپٹ ترین حکومت جو تھی وہ عثمان بزدار صاحب کی تھی. اچھا. اور نظام اتنا کرپٹ ہو گیا کہ آج بھی وہی نظام چل رہا ہے ابھی تک وہی چل رہا ہے. جی, نظام درست نہیں ہوا. شاید اس میں سے اور خرابی بڑھتی جاتی ہے. اور جب بھی مہنگائی ہوتی ہے کرپشن بڑھتی جاتی ہے. جب بھی حکومت وہ فیصلے کرے جس کے اندر سوچ سمجھ نہ ہو تو کرپشن بڑھتی جاتی ہے. تو مریم نواز صاحبہ کہ جب ٹرم پوری ہوگی تو لوگ جج کر لیں گے ان کو کہ اچھا کام کیا ہے, غلط کام کیا ہے. سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ اگلے پرائم منسٹر بلاول بھٹو صاحب ہوں گے, اور ایک ان کے حریف جماعت کے ایک نمائندے نے یہ بات کی ہے کہ ان کا آڈیشن جو ہے وہ کامیاب رہا ہے. ٹھیک ہے جی, مبارک ہو بلاول بھٹو صاحب. آپ کو لگتا ہے کہ اگلے وزیر اعظم وہ بنیں گے جس طرح محنت کر رہے ہیں؟ میں انجم نجومی میں نہیں ہوں. نہیں, محنت تو وہ کر رہے ہیں, محنت تو انہوں نے ترمیم کے لیے سر محنت سارے کر رہے ہیں. پاکستان میں سارے محنت, ملک نہیں چل رہا. اس کی کیا وجہ ہے؟ محنت سب کرتے ہیں لیکن ملک نہیں چلتا. اسماعیل صاحب جب تھے فائنانس منسٹر, ان کو ہٹا دیا گیا, اسحاق ڈار صاحب کو لایا گیا, تو کیا لگتا ہے یہ فیصلہ ٹھیک تھا؟ وزیر لگتا ہے وزیر اعظم کی مرضی کے مطابق. آپ ہٹانا وزیر اعظم کا حق ہے, ہٹانے کا طریقہ ہوتا ہے. آپ بلا کر کہتے ہیں کہ میں نے یہ ذمہ داری لگائی تھی یا یہ آپ کی ناکامیاں ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو نکال رہا ہوں سودے سے, میں آپ وزیر خزانہ لا رہا ہوں. یہ ہم طریقہ اپنانے سے کتراتے ہیں. یہ ہر چیز کا طریقہ ہوتا ہے نا, ایک دوسرے کی عزت ہوتی ہے. میں ایک دن ناراض ہوں گا, میں کہوں گا یار میں تو کام کیا ہے, یہ نہیں ٹھیک ہے, لیکن آپ بغیر وجہ کے کسی کو کہیں تم استعفیٰ دے دو, یہ طریقہ نہیں ہوتا. اس طریقے سے مجھے اختلاف ہے. بالکل سر, بڑا شکریہ آپ کا, مہربانی. آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. آپ عوام کو آخری پیغام کیا دینا چاہیں گے اپنی جماعت کی جانب سے؟ آخری پیغام نہیں, پہلا پیغام دینا چاہوں گا. نہیں, اس پروگرام کا آخری پیغام. آپ نے تو بالکل اختتام کر دیا. پروگرام کا میں نے کہا نہیں, دیکھیے پیغام کوئی ایک پیغام نہیں ہوتا. پیغام یہ اس بات کو سمجھیں کہ جو ملک قانون کے مطابق نہیں چلے گا وہ ترقی نہیں کرے گا. قانون ملک کا آئین ہے, یہ بنیادی بات ہے. باقی سب چیزیں, آپ کی معیشت, نوجوان کے مسائل, اس ملک کے حالات, فلاح, ترقی, صحت, ایجوکیشن, سب آئین سے جڑی ہے. جس طرح میں اس بات کا احساس ہو جائے گا تو ملک چل پڑے گا. سر بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. میں آج جب ان کے سامنے بیٹھا ہوں, اور یقین کریں میں نے جس طرح ان کو ٹی وی پہ بیٹھے دیکھا ہے
اور ان کے بارے میں غائبانہ سنا تھا کہ ایک شاندار شخصیت کے مالک ہیں عباسی صاحب, اور یقین کریں ویسا ہی ان کو پایا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو ایسے سیاستدانوں کی ضرورت ہے, اور میں اپنی عوام سے بھی اپیل کروں گا کہ لازمی عباسی صاحب کی جو سوچ ہے یہ بہت کم لوگوں میں اب نہیں رہ گی. تو میرے خیال سے یہ بہت کم لوگوں میں یہ بات رہ گئی ہے, اور عباسی صاحب ان میں سے ایک ہیں. تو اس پوڈ کاسٹ کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے. اپنے میزبان زین آسی کو اجازت دیں. اللہ حافظ.